السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، مثل الذين اتخذوا من دون الله، مثال ان لوگوں کی جو پکڑتے ہیں اللہ کے ورے اللہ کے سوا اولیاء دوست، کمثل العنکبوت، منت مثال مکڑی کی ہے، اتخذت بیتا، بناتی ہے وہ، پکڑتی ہے وہ گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور البتہ گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھ لو،
ان اللہ بلا شبہ اللہ یعلم جانتا ہے ما یدعون من دونہ جو پکارتے ہیں وہ اس کے علاوہ من شیء کسی کو بھی وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا اور یہ مثالیں ہیں بیان کرتے ہیں ہم ان کو للناس لوگوں کے لیے وَمَا يَعْقِلُهَا اور نہیں سمجھتے ان کو إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر جاننے والے خلق اللہ السماوات والأرض بالحق پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ ان فی ذالک بلا شبہ بھی جس کے لآیۃ للمؤمنین البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں یقین کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ العنکبوت کی جو مسلسل آیات پڑھی گئی ہیں تلاوت کی گئی ہیں 4 آیات کریمات ہیں 41 42 43 اور 44 اور انہی آیات پر 20واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اور اس سورت کا 4تھا رکوع اختتام پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اعمال اور ان کے نتائج کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق جو گزرے ہیں اسی سورت مبارک کے اندر ان میں مختلف اقوام کا ذکر ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اور ان کی خرابیوں کی وجوہات بھی ہم نے پڑھی ہیں، اور سب سے مین خرابی جو ساری اقوام عالم میں موجود رہی وہ اللہ کی توحید کہ مانتے ہوئے بھی حقیقت سے انکار ہے، اور یوم آخرت کا اقرار کرنے کے باوجود حقیقی معنوں میں اس سے مفر ہے۔ ایمان کسی بھی چیز پر کامل اور اکمل تب ہی ہوتا ہے جب ایمان لا چکنے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔
کسی چیز کو مان لینا زندگی میں انسان کے لیے صرف کفایت نہیں کرتا۔ اس کی مثال اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ باپ بوڑھا ہے اور پانی کی طلب ہے، بچوں کو آواز دیتا ہے کہ بیٹا پانی دو، اور باپ کی آواز بعد میں نکلتی ہے کہ بچہ سرعت سے یعنی فوراً جواب دیتا ہے یہ کچھ آیا۔ لیکن اپنے کام میں مصروف ہے اور ادھر پانی کی طلب ہے۔ جب کسی چیز کی طلب ہو تو پھر برداشت نہیں ہوتا، پھر آواز آتی ہے بیٹا پانی دو، اور ادھر اسی وقت جواب ملتا ہے جی یہ کچھ آیا۔ تو کیا اتنا کہہ لینے سے جو باپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی؟ یقیناً نہیں، بلکہ وہ تب ہی پوری ہوگی جب وہ اٹھے نہ اٹھے، کوئی دوسرا اٹھ کر پانی دے دے۔ بالکل نہیں بولا، کچھ نہیں کہا اس نے، خاموشی سے اٹھ کر پانی دے دیا، طلب ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو جس نے بغیر کچھ بولے تسلیم کر لیا ہے وہ اصل میں ماننے والا ہے، اور جو جی کرنے والا ہے وہ اصل میں ماننے والا نہیں ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو اللہ رب کریم کی توحید پر لبیک کہنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایک دفعہ آپ آواز نکالیں لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ رسالت کے نام پر آپ ذرا آواز نکالیں تو اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ تعداد میں لوگ آپ کو ملیں گے، اور وہ لبیک لبیک کرتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن عمل کے لحاظ سے اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق، ان کو کہیں تلاش کرنا شروع کر دیں تو انہی لاکھوں کے مجموع میں شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی آپ کو نظر آئے، ورنہ سارے ہی اللہ کا فضل ہے۔ وقت آئے گا تو لوگ جوک در جوک آئیں گے، اور وہ طوفان بدتمیزی ہوگا کس پر؟ عشق رسول پر۔ لیکن رسالت کے کردار کی طرف اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو زمانہ بھرا پڑا ہے، کہیں کوئی نظر آتا ہے تو یہی مضامین ہیں جو ہم پیچھے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سر فہرست جو بات تھی وہ تھی اللہ کی توحید کی۔ وہ لوگ مانتے تھے، پکارتے تھے، کہتے تھے، قرآن کریم گواہ ہے اس بات پر، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ آپ کے 18واں پارہ دیکھیے سورہ المومنون کو، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کبھی
ان لوگوں سے پوچھئے جنہیں آپ مکہ کے کافر بلکہ مشرک کہتے ہیں، ان مشرکین مکہ سے سوال ہے، کل آپ کہیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس کوئی علم نام کی شے ہے تو ذرا بتاؤ۔ یہ کون ہیں جن سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ مشرک ہیں مکہ کے، جن سے سوال کیا جا رہا ہے کہ لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ علم نام کی شے ہے تو ذرا بتاؤ گے؟ سیقولون للہ، یہ مکے کے مشرک جواب دیتے ہیں، مواہدو ذرا کبھی اپنا ایسا کرو کہ تم آج کہتے ہو ہم اہل توحید ہیں، تو توحید والو تمہارا بھی نظریہ یہی نہیں ہے؟ سیقولون للہ، جلدی کہیں گے، فوراً کہیں گے، سرعت سے جواب دیں گے کہ یہ سارا اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، آپ ان سے پوچھئے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے ان سے کہ پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، تمہارا کردار کیوں نہیں بدل رہا؟ ایمان ہے اس بات پر کہ میں دنیا میں خود نہیں آیا، میرے آنے سے پہلے میرے رزق کا انتظام ہوا تھا، آج کیوں در در کے دھکے کھا رہے ہیں، کیوں حق کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کیوں اپنے رزق کے مالک خود بن بیٹھے؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ کیوں خود کو سمجھتے ہو کہ میں اپنے رزق کا خود منتظم ہوں، اگر میں نہیں یہ کرتا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ یہ جملہ بڑے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اس جگہ پر کھڑے ہونے والا، یہ جہاں پہ یہ ممبر اور مصلی والا، اس کو یہ چیز بہت کھاتی ہے کہ پھر کھائیں کہاں سے؟ اور یہ تو یہ رہ گیا، عوام بھی یہی کہتی ہے کہ آخر پیٹ تو ان سے بھی لگا ہوا ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ تو مکہ کے مشرک وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ جتنے مورتیاں شورتیاں یا جو کچھ بھی وہ پوجا کرتے تھے، تصور ان کا کیا تھا؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ تقرب اللہ کے لیے کہتے تھے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور ہم نے تقرب مزدوری کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، تقرب رزق کے لیے، یہ رزق کے قریب ہو جائیں گے، مزدوری کے قریب ہو جائیں گے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، ان 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور یہ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ فوراً کہتے ہیں اللہ۔ پھر سوال کیا، قل
پوچھا من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ سیقولون للہ، کہتے ہیں اللہ۔ تو وہ بھی مانتے تھے یہ چیزیں جو آج ہم مان رہے ہیں، وہ مشرک کیوں ہوئے ہیں؟ ہم نے جو توحید کا جھنڈا اٹھایا ہے، آخر کچھ تو ہمیں بھی سوچنا ہے نا کہ یہ اللہ 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 تو وہ بھی کیا کرتے تھے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، تورات بھی پڑھتا تھا، لیکن پھر مطلب کوئی کردار میں کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کو توحید سے کہیں دور لے جاتی ہے، اور جس کا انجام دنیا کے اندر بھی ضلالت ہے اور آخرت کی ضلالت تو ہے۔ وہ ذلیل ہوئے، آج ہم ان کو علل اعلان بیان کرتے ہیں اپنے سے جڑ کر، لیکن اپنی ذلت اور رسوائی ہم بھی اسی طرح اڑھائے بیٹھے ہیں، تسلیم کرنے کو ہم بھی آج تیار نہیں۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ورے پکڑا، اللہ کے علاوہ پکارا، اولیاء دوست بنائے۔ یہ دوستی صرف قبر والوں کی دوستی نہیں ہے، ان کی بھی ہے، لیکن صرف قبر کی، صرف اس حجر کی، صرف شجر کی، صرف چاند کی، صرف ستارے کی، صرف سورج کی، جس کو کسی نے پوجا ہے، صرف اس کی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آتا ہے، مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ذرا بتا آج کتنے خداؤں کی عبادت کر کے آیا ہے؟ آخر سوچنے کی بات تھی نا، اور وہ بھی تڑلے سے کہتا ہے 7 کی۔ پوچھا ان 7 میں بڑا کون ہے؟ کہا اللہ۔ وہ تو تسلیم کرتے تھے، ہم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں ان الہوں کو جن کو ہم الہ بنا بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ہر شخص کہتا ہے چڑھتے سورج کو سلام ہے، اور الہ بنانا کیا ہے کہ جو آیا وہ آپ ہی کا انتظار تھا، جو آتا ہے آپ ہی کا انتظار تھا۔ آپ اب آگے ہیں، کیا بات ہے؟ اب کیا بات ہے؟ یہ یا تو خود کے ساتھ دھوکا یا اگلے کے ساتھ۔ اسے ہی اسلام نے، قرآن نے کہا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے لیکن سمجھتے بھی نہیں ہے۔ وجہ کتاب اللہ سے دوری ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اس کی مثال اللہ رب کریم نے کس کے ساتھ دی ہے؟ مکڑی۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا کیا حیثیت رکھتا ہے؟
اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ذرا دیکھے کہ کیا کچھ بنا جاتا ہے، کہ کتنے کتنے وہ جو باریک تندوں کے اندر پھنستے ہیں، جب وہ اس حصار میں آ جاتے ہیں پھر وہ خول چھوڑ دیتا ہے، دکھنے میں وہ چیز نظر آتی ہے، اندر کچھ نہیں چھوڑ۔ تو جس نے یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہیں وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کی سرشت میں کیا رکھا ہوا ہے، اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ اللہ رب کریم یہ مکڑی مچھر بنانے والا ہے، اسے اس بات میں شرم نہیں آتی کہ وہ تمہیں ان چیزوں کی طرف وضاحت کر دے، تمہیں ان چیزوں کا ایک ایک چیز کا بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ چیز ایک نشان کے طور پر ہے، یہ مثال ہے تمہارے لیے۔ اللہ رب کریم کہتا ہے یہ مثالیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کی حقیقت کو لیں گے، یہ صرف اس جالے تک کی بات ہے۔ وہ مکڑی ہے، وہ ایک گھر اپنا بناتی ہے، اپنی خوراک کے لیے وہ ایک انتظام ہے اس کا، جو آتا ہے اس کو وہ اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ کیوں آخر پورا ایک مضمون ہے جو اس کے اندر رکھ دیا ہے، پنہا کر دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو ان جالے والوں کو ذرا دیکھنا، یہ مکڑیاں کس انداز سے تمہارے ارد گرد جالے بنتی ہیں، اور وہ جالے بننے کے بعد جب کوئی اس جالے کے اندر پھنس جائے گا اس کو ایک طرف سے ذرہ سا کٹ کرے گی، نشان اتنا کہ وہ محسوس بھی نہ ہو، اندر سے سارا چوس جائے گی، کھوکھا باقی، شکل و صورت وہی نظر آئے گی کہ شاید یہ قریب جاؤ تو پتہ چلے گا اندر کچھ نہیں رہ گیا۔ یہ کس کی مثال دی اللہ رب کریم نے؟ پچھلی ان قوموں کے واقعات سنانے کے بعد کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ کہیں چھوٹے چھوٹے یہ جملے جو دیے تھے نا، اجمالی بیان کے بعد کہیں تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی ساتھ کی، اور پھر اس اجمال اور تفصیل کے بعد جو بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ کے اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ان مکڑوں سے تمہیں بچنا ہے جو تمہیں اندر سے چوس جائیں گے۔ آج اپنے دین کو صحیح معنوں میں تم دیکھو تو ان دین کے مکڑوں نے تمہیں اس طرح چوس دیا ہوا ہے کہ دین ہر طرف تمہیں نظر آتا ہے، اندر کچھ اس کے نہیں ہے۔ حقیقت ایسی خرافات میں کھو چکی ہے، ایک ایک کام کو اٹھا لیجئے، ہر کام آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ دین کے نام پر جو ہے یہ دین کا کام ہے۔ ابھی پوچھا جائے گا کہ جی بتائیں پھر یہ کو مسجد بنانا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، آخر رسول اللہ کا فرمان ہے، تو کیا 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا مسالک کی مساجد بنانے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول نے؟ کیا اپنی اپنی الگ الگ جماعتیں تشکیل دے کر ان کی مساجد بنانے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول اور اللہ نے؟ نہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد جو لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ جگہ جو لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ تو آج آپ کے ملک کے اندر
یہ من بنا للہ مسجدن، جنہوں نے اپنے اپنے غلوں پر لکھا اور چندے وصول کر کر کے وہ ڈبے کھڑکا کھڑکا کے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور کہتے ہیں من بنا للہ مسجدن، بنا اللہ، تمہارے گھر بیت اللہ وہ جنت کے اندر بنوا رہے ہیں۔ کبھی سوچا اس بات کو کہ خول کیسا ہے، اندر کیا ہے؟ ان مکڑوں نے کس طرح سے اس پورے کے پورے سسٹم کو چوس دیا ہے اندر سے، اور اوپر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ اور کوئی ایک لے لیجئے کام دین کے نام پر ہونے والا، آپ نے شادی بیاہ لے لیجئے، اپنے انطلاق کے معاملات کو لے لیجئے، اپنے جنازوں کو لے لیجئے، اپنے ان بچوں کی پیدائش کو لے لیجئے، یعنی آپ زمانے کا کوئی کام اٹھا لیجئے، سلسلہ سارا کیا ہے، اندر کھاتے کیا ہے۔ مثل الذین نتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال اللہ رب کریم نے دی ہے جیسے مکڑی ہے، اتخذت بیتا، جو اپنے گھر پکڑتی ہے، گھر بناتی ہے۔ ان اوہن البیت لبیت، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں کمزور ترین گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے، کمزور ترین۔ ایک کارکرانی گھر بناتی ہے، مٹی تھوڑی تھوڑی لاتی ہے، اس کا بھی گھر مضبوط ہے، وہ بھی چھوٹا سا ایک ہے۔ اور آپ جتنی چیزیں گھر بناتی ہیں دیکھ لیجئے، یہ گھونسلے بنانے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھونسلے بناتے ہیں، مضبوط ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ایک ایک تند کو ادھر اس نکر سے شروع کر کے یہاں تک پھیر دے، اور تند بھی ایسی ہے کہ دیکھنے سے دکھتی بھی نہیں، زہریلی اتنی ہے کہ آنکھ میں چلی جائے آنکھ ضائع کر دے، اتنی بری شے ہے یہ۔ لیکن انہی مکڑوں کے ان جالوں نے کس طریقے سے یہ جالے بنے، کس طرح جماعتیں بنا کر ان جماعتوں کے وہ پورے پورے اثار اس طرح تیار کر دیے کہ لوگوں کو دین کے نام پر اپنی جماعت میں شامل کیا۔ آج جتنی مذہبی جماعتیں ہیں آپ دیکھ لیجیے، اور پھر ان جماعتوں والوں میں سے کسی کے پاس چلے جائیے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، 73 ہوں گے، ایک ناجی ہے وہ ہم، ایک ناجی ہے وہ ہم کی ہے۔ اسے ہی اللہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ دیکھو ہر ایک جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، جو اس نے پکڑا ہے۔ آخر نام اس کے اوپر کس کا لگایا ہے؟ دین کا۔ میں کام کس کا کر رہا ہوں؟ دین کا۔ دین کے نام پر یہ سارا سلسلہ اٹھے گا، کوئی نکل کے جائے گا کہاں؟ اور روایات ہمارے پاس اتنی پڑی ہیں کہ جس شعبے کے اوپر بھی ہم چاہیں گے اٹھا کر لگا دیں گے۔ بڑا عجیب سلسلہ بنا ہے کہ پہلے مرضی کا ایک کام کیا، اس کے اوپر ایک مذہبی ٹھیکیدار کو بٹھایا، اپنی مرضی سے مقرر کر کے، اپنا ملازم بنا کے، پھر وہ اپنے لیے ایک اثار یوں بنائے گا کہ روایات میں سے ایک روایت نکالے گا، اور پھر اس کے اوپر قرآن کی کوئی آیت اٹھا کر فٹ کر دے گا۔ بالکل الٹا کام ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی کتاب سے کوئی اشارہ ملتا، اس اشارے کی تلاش میں انسان نکلتا اور اپنی زندگی گزار دیتا۔ یہ اصل چیز
ہمارے ہاں ہر جگہ پر لوگ بیان کرتے ہیں، یہ نماز کا ٹاپک لیا، اپنی مرضی کے سارے ارکان پورے کروائے، اوپر مذہبی ایک رہنما، ایک مذہبی، میں کیا کہنے لگا تھا کہ ایک مذہبی گنڈا چھوڑا ہوا ہے جو تلاش کر کے روایات سے نکال رکھے گا ہمارے لیے، اس کے اوپر ایک آیت فٹ کر دے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگ کہیں گے بالکل صحیح۔ اگر قرآن کو کھولتا تو اس میں یہ بات تو موجود ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بالکل موجود ہے قرآن میں، لیکن جب وہاں جاتا تو پڑھتا تو پتہ چلتا وہاں کہا کس لیے تھا، نماز کے لیے کہا، روزے کے لیے کہا، حج کے لیے کہا، زکوٰۃ کے لیے، کس کام کے لیے کہا تھا؟ وہاں تو انفال کے مال کی تقسیم تھی، انفال کی تقسیم تھی، تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہارا کوئی حق نہیں اس میں کیڑے نکالنا، جو رسول نے دیا ہے لے لو، جس سے منع کیا رک جاؤ۔ کہاں کی بات تھی، کہاں فٹ کر دی، لیکن جب اس طرف سے آئیں گے تو مضمون چلتا چلتا اس مقام تک لے جائے گا جہاں ہم چاہتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے فٹ کر کے تمہیں دکھا دیں گے، اور تم کہو گے کہ دیکھو جی انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو قرآن نہیں جائے اس میں، لیکن قرآن نے بھی یہ مضمون بھی کہیں بیان کیا ہے، کسی ایک مضمون کو سارے کو اپنی مرضی سے ایک بات اوپر فٹ کر دی، بس بات۔ ہاں نماز کا مضمون لیا جاتا قرآن سے، قرآن نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنا اس کا کام ہے۔ قرآن نے کہا کہ پچھلی قوموں میں شعیب علیہ السلام کی قوم بھی نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن نے کہا کہ سابقہ قومیں بھی اپنے وقت میں صلاۃ کی پابند تھیں، تو اب یہ ساری بات جب اوپر سے ادھر آ جائے گی تو نیچے پریشانی کوئی رہ جائے گی، ہم پریشانیوں میں بمبل بھوسے کھا رہے ہیں۔ کتنی واضح بات تھی، کہاں کی بات تھی، کہاں اٹھا کے لگا دی۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے قرآن کے اندر دو طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، ایک وہ ہے جو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ام کسے کہتے ہیں؟ اصل، جو اصل ہوتی ہے وہ ہے، یعنی ماں کی طرف اس کا اشارہ دیا ہے، ہن ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہ کیا ہے؟ ہر ضرب المثل متشابہ ہے، ہر مثال، یہ تمثیلات جتنی ہیں یہ متشابہ ہیں، اور ان مثالوں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو مثالیں ہی سمجھنا چاہیے، مثال کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، چاہیے یہ تھا کہ ان متشابہات کو محکمات کے دائرے میں رکھ کر فٹ کیا جاتا، لیکن قوم گمراہی کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان متشابہات کو، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن تھا، کجی تھی، انہوں نے انہی کی کھوج میں نکلنا شروع کر دیا۔
دائرے میں ان کو فٹ، پہلے دائرہ مقرر ہونا چاہیے تھا محکم کا، اس دائرے کے تابع اس کو لیا جاتا تو تمثیلات کی سمجھ آ جاتی، ضرب الامثال کی سمجھ آ جاتی، محاورات کی سمجھ آ جاتی. لیکن محاورات اور ضرب الامثال کو انہی کے اندر رہ کر، انہی کو اصل بنا کر، پھر انہی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. صورتحال کیا بنی کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اور یہی وجہ ہے کہ آج حقیقت کہیں ہے اور ہم کہیں ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل اتخذ بیتا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اگر تم اس بات کو سمجھ لو تو یہ بات بڑی تفہیم والی ہے کہ یہ گھروں میں کمزور ترین مکڑی کا گھر ہے، اور مکڑی اپنے جیسے حشرات کو قابو کر کے ان کا کچھ نہیں چھوڑتی، کچھ نہیں رہنے دیتی، اندر سے کھوکھلا کر. فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دون اللہ من دونہ من شیء. بلا شبہ اللہ جانتا ہے ما یدعون من دونہ، جن جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا کوئی بھی شے ہے تو اس کو جس طرح تم پکارتے ہو اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ غالب بھی ہے اور پر حکمت بھی ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم نے لبادہ کون سا اڑا ہے اور اندر تمہارے کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون متلاشی ہے حق کا اور کون کیڑے نکالنے کے لیے آیا ہے. فرمایا بات سنتے ہیں بڑے دھیان سے، بڑی توجہ کے ساتھ، لیکن ان میں سے کچھ کا مقصد ہوتا ہے تفہیم اور کچھ کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بات ملے کہ ہم پکڑیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی امکان ہے، اور پھر ذرا کوئی اشارہ بھی مل جائے ایسا پکڑ کے گھسیٹیں گے کہ اپنی بڑی بڑی ساری سائڈ پہ کر دیں گے، اور کسی کی ذرہ پکڑ لی تو پھر چھوٹنے والی بات ہی گویا وہ تو کوئی انسان نہیں کچھ اور ہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مثالیں بیان کی گئی ہیں گزشتہ انبیاء کی اور ان کی قوموں کی. واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. مقصود یہ تھا کہ خود کو راہ راست پہ لے آؤ. وہ قومیں نبیوں کو مانتی تھیں، وہ قومیں نمازیں پڑھتی تھیں، وہ قومیں اپنے سارے معاملات باقی کرتی تھیں، تسلیم کرتی تھیں کہ نبی کا پیغام صحیح ہے، لیکن وہ جو پیچھے نبی دے گئے موجودہ وقت میں جو نبی بات کرتا ہے اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. آج اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس قوم کے اندر رہے قوم نے تسلیم نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے، قوم نے ماننا شروع کر دیا، دن رات مانتی ہے، لیکن صرف ماننے کی حد تک، کردار اور عمل کے لیے یہ بھی تیار نہیں ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ سابقہ قومیں، گزشتہ قومیں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں رہی ہیں، بسی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے توحید اور آخرت کا درس ان کو دیا ہے. ان قوموں نے ان دونوں چیزوں کا انکار کیا ہے. اگر زبانی طور پر نہیں کیا تو عملی طور پر کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر صحیح معنوں میں خالص توحید یعنی اللہ کی وحدانیت سے انحراف کر بیٹھے عملی طور پر صحیح، اور آخرت کو زبانی اقرار کے باوجود اگر عملی طور پر اس کا انکار کر بیٹھے تو نتیجتاً انسان شکل و صورت کے لحاظ سے انسان ہی نظر آتے ہیں، انسان ہی رہتے ہیں، لیکن کردار کے لحاظ سے وہ حیوانوں سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. سابقہ قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں. یہی وجہ ان کی بنی ہے کہ وہ جانوروں والی زندگی میں آ گئے تھے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کہیں وہ بندر اور کہیں سور نظر آنے لگے تھے. گویا کردار کے لحاظ سے وہ ان کے کردار ایسے ہو گئے تھے جو بندروں کے اور سوروں کے ہیں. آج من حیث القوم شکل و صورت کے لحاظ سے ہمارے ہاں بڑے بڑے علامہ، فہامہ، بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار نظر آتے ہیں. دوسری طرف ملک پاکستان ہے، اس کے اندر ہمیں ان کے مقابلے میں سیاسی لیڈر جو نظر آتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے عقل و فکر اور شعور والے لوگ ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ بڑا شعور ان کے پاس ہے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب ان کی زندگیوں کا آپ احسا کریں گے تو سوائے جانوروں کی کچھ نہیں. یعنی یہ شکل و صورت کے انسان ہیں، اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ مکڑے اندر سے ان کی انسانیت کو کھا چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ سیاست کے نام پر ہیں تو زمانے کا جو کچھ ہے وہ یہ لپیٹ لپاٹ کر کھا گئے ہیں، اور نام دین کا استعمال کرتے ہیں. مذہبی رہنما ہیں تو وہ بھی زمانے سے جو کچھ ملا لپیٹ لپاٹ کر کھا گئے ہیں، نام دین کا استعمال کرتے ہیں. دین کے بگاڑ کا سبب یہ دونوں اور مل کر کام کر رہے ہیں. ملا اور سیاستدان یہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں چور اور بھوتی، ایسے اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کل وہ ایک کے گیت گاتے تھے جو اس وقت کا وڈیرا تھا، آج وہ جو موجودہ وڈیرا ہے اس کے گیت گانا شروع ہو گئے.
اور خواہش کیا ہوتی ہے کہ کہیں ان کی مجلس میں ہمارا بھی بیٹھ نہ ہو جائے، کوئی طریقہ بنے کہ ہم بھی ان کی مجلس کا حصہ نظر آئیں، ہمیں بھی لوگ جاننا شروع کر دیں۔ دین کا کہیں کام، پچھلے جمعہ پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دین کے نام پر بنانے والے یہ جماعتیں جو بناتے ہیں، ان جماعتوں کے جو وڈیرے چنے جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علم والے، عمل والے، کردار والے نہیں، مال والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قدر مشترک ہے کہ یہ سیاسی ہیں یا مذہبی، جہاں مال والے ہیں وہ وہاں پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دین کے نام سے باتیں بتائیں گے، وہ سیاسی ہتھ کنڈے بتائیں گے، مل جل کر سارا نظام چلائیں گے۔ اسلام جہاں جائے تو نتیجہ میرے بھائی جو آج ہمارے ہاں ہے یہی نکلے گا۔ سابقہ قوموں کا بھی نتیجہ یہی تھا، آج یہی ہے۔ کوئی فرق ان میں اور ہم میں نہیں ہے، کوئی برائی ایسی جو آج ہمارے زمانے میں نہ ہو جو ان میں تھی، جس وجہ سے وہ تباہ ہوئے، آج ہمارے اندر وہ برائی نہ ہو۔ دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، بددیانتی، کم تولنا، کم ماپنا، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، کون سا کام ہے جو آج ہم نے نہیں؟ لیکن انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام باتیں ہیں۔ خاص باتیں کیا ہیں ہمارے ہاں؟ دیکھیں مذہب کو کس انداز سے پیش کیا، خاص باتیں کیا ہیں؟ کہ آمین بالجہر ہے یا خفی، فاتحہ خلف الامام ہے یا نہیں، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں، کہاں کہاں کرنا ہے۔ اگر فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز، فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں کیسے ادا کرو گے؟ یعنی ساری زندگی لڑاتے رہو ان کو انہی باتوں کے اندر۔ ٹوپی پہننا ہے یا نہیں، یہ بین لگائیں گے یا کالر، یعنی دیکھیں کیسے مسائل کیسے ہمارے۔ شلوار کہاں تک رکھنا ہے، آپ کو لباس کیسا پہننا ہے، پینٹ پہنو گے نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو معاشرے میں ہر جگہ پر ڈسکس ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت جی یہ ملاوٹ کی ہے، مال اکٹھا کیا ہے اور شاندار قربانی کرنے لگا ہوں، یہ بہت مہنگا بیل میں نے خریدا ہے، بڑا شاندار بہترین بکرا، یہ 80-85 ہزار روپے کا لیا ہے بکرا۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کہاں کہاں ملاوٹ کی ہے، کہاں 2 نمبری کی ہے، کہاں کم دیا ہے، کہاں کم ماپا تھا کسی کا، کم تولا تھا کسی کا، کس کو ملاوٹ کر کے دیا تھا، یہ سارا مال کس انداز سے اکٹھا کیا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا، نہیں پوچھے گا کہ بکرا بڑا شاندار لیا تھا، کان میں ذرا کٹ نظر آتا ہے، وہ اب پتہ نہیں کٹ کیوں تھا، اتنے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نشان لگایا تھا، اب بتاؤ لگایا یا نہیں لگایا۔ اللہ کے بندو، پوچھنے کی کیا چیزیں تھیں، کرنے کے کیا کام تھے، کر کیا رہے؟ دیکھنا تو یہ تھا کہ حضرت کیا کرتے رہے ہو، کس کام میں کہاں دھوکہ کیا، کہاں فراڈ کیا، کہاں بے ایمانی کی، اور کچھ نہیں کیا، کوئی دھوکہ کوئی فراڈ نہیں، لیکن بکرا خریدنے گئے، اتنے مال پیسے ہی نہیں پاس، کیا کریں؟ تو اب معاشرہ کہتا ہے، گھر والے کہتے ہیں، مجبور ہے، کیا کریں؟ آخر سفید پوچھ ہے تو پھر کیا ہے، لیکن بہرحال جانور تو ذبح کرنا پڑے گا، مجبوری۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کر رہے ہیں، اب ہم نہ کریں تو میرے بھائی یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں
کون سی قیامت آ جائے گی؟ رزق حلال ہے، نہیں اتنا جڑتا کوئی بات نہیں۔ ایک بات صرف سن لیجیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں ایک جنگ کے لیے، غزوے کے لیے پیسہ یا مال اکٹھا کر رہے ہیں، اعلان کیا ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی سوچتا ہے گھر میں کوئی چیز دینے کو نہیں، پریشان نکلتا ہے گھر سے، مزدوری کی تلاش میں ہے، یہودی کے ہاں مزدوری ملتی ہے، طے پاتا ہے کہ رات بھر تجھے میرے کھیت کو سیراب کرنا ہے، اور یہ 1 سا تجھے میں جو کا یا کھجور کا یا منقے کا طے پا گیا ہے۔ وہ رات بھر مزدوری کرتا ہے، صبح کو کھیت سیراب ہے، اپنی مزدوری لے کر جانے لگتا ہے۔ یہودی پوچھتا ہے اللہ کے بندے ساری رات لگا رہا، کوئی 2 4 10 منٹ سستا لیتا، بیٹھ جاتا، میں کون سا تیرے پاس تھا؟ نہیں، میری تعلیم اور تربیت یہ نہیں ہے۔ جب میرا تیرا معاہدہ طے پایا، اس میں بیٹھنا طے نہیں تھا، طے تھا رات بھر پانی دینے کا۔ میں رات بھر سیراب کرتا رہا، اس لیے کہ جب تیرے میرے درمیان معاہدہ طے پایا، ایک دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، کون مجھے دیکھ رہا؟ اچھا، اب اس کے اندر بھی بات چلتی ہے کہ یار یہ آخر اتنا پختہ ایمان ہے، اور اس طرف جب وہ آدھا گھر اور آدھا بیت المال میں جمع کروانے جاتا ہے، کئی وہ وڈیرے جو 2 نمبریاں کر کے مال اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور مجلس رسول اللہ کی میں بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ وڈیرے جو 2 نمبریاں کر کے بڑا بڑا مال لے کر آئے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ آدھا سوا لے کر آیا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے کہ لے کر کے آیا ہے، اور ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو دیکھتے ہیں، اس مسکرانے والے کو دیکھتے ہیں، خود پکڑتے ہیں، سارے مال پر ڈال دیتے ہیں کہ کہاں ابو بکر کا مال ہے، کہاں عثمان کا مال ہے، کہاں عمر کا مال ہے، اور کہاں وہ آدھا سوا ہے، اوپر پھینک کر فرمایا سارے کی قیمت ایک طرف ہے اور ایک طرف۔ اسے کہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں پہنچنے والی چیز تمہارا تقوی ہے۔ خدا کے لیے اپنا اتقاء مضبوط کیجئے، مال کا فکر نہ کیجئے کیا پاس ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك